حضرت منظر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں مقام حوازیج پر اپنے والد حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ گائیں چراگاہ سے واپس آئیں۔ انہیں ریوڑ میں ایک گائے نظر آئی جو انہیں اجنبی محسوس ہوا کہ ہماری نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ کیسی گائے ہیں؟ حاضرین نے کہا کسی کی گائے ہماری گایوں کے ساتھ مل کر آ گئی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کو ہانک دیا گیا حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا بھٹکے ہوئے گمشدہ جانور کو اپنے ریوڑ میں وہی جگہ دیتا ہے جو بھٹکا ہوا گمراہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 2503۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ کے رخسار مبارک غصے سے سرخ ہو گئے اور فرمایا تجھے اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس جوتے بھی ہیں اور مشک بھی، وہ پانی کے چشموں پر جائے گا اور پانی پی لیا کرے گا اور درختوں کے پتے کھاتا رہے گا حتیٰ کہ اس کا مالک اس تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ بکری کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسے پکڑ لے، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی؟ یہ بھیڑیے کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی تھیلی کو اور بندھن کو پہچان لے اور 1 سال تک اس کا اعلان کر، اگر کوئی اسے پہچان لے تو بہتر ہے ورنہ اسے اپنے مال میں ملا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 2504۔ حضرت غیاث بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی کی گمشدہ چیز ملے تو اسے چاہیے کہ 1 یا 2 معتبر آدمیوں کو گواہ بنا لے اور پھر اس میں تبدیلی نہ کرے اور اسے نہ چھپائے۔ بعد ازاں اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ مالک اس کا زیادہ حقدار ہے، ورنہ وہ اللہ کا مال ہے، جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 2505۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا، اس نے زمین خریدی تو اسے زمین میں سونا کا بھرا ہوا ایک بڑا مٹکا ملا۔ اس نے بیچنے والے سے کہا میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، اس لیے یہ سونا تم لے لو۔ اس نے کہا میں نے تجھے زمین بیچی اور جو کچھ اس میں تھا وہ بھی بک گیا، اس لیے سونا تمہارا ہے۔ چنانچہ وہ ایک تیسرے آدمی کے پاس اپنا مقدمہ لے گئے تو اس نے کہا کہ کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میرا ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے۔ اس فیصلے کرنے والے نے کہا کہ لڑکے کا نکاح لڑکی سے کر دو، وہ دونوں مال میں سے اپنی ذات پر بھی خرچ کریں اور صدقہ بھی کریں۔ سنن ابن ماجہ حدیث 2511۔